علم دولت ہے یہ غلط ہے. علم دولت ہے یہ غلط ہے. علم دولت نہیں ہے. علم تا حیات کی حیاتی ہے. ایک پنجابی شعر کہنا چاہتا ہوں، بلے شاہ سی مرنا نہیں گور پیا کوئی ہو. اس نے کہا میں مر جاؤں گا لیکن میری باڈی تو ادھر ہوگی. کتابوں میں، بچوں کے علم میں بالکل زندہ رہوں گا اور زندہ ہی رہوں گا. یہ ہے بالکل کاروباری سی بات کہ علم کر کے وہ کوئی کلرک لگ جائے گا، کوئی آفیسر لگ جائے گا. یہ علم وہ علم نہیں جو سقراط نے کیا. سقراط نے موت لے لی، زہر کا پیالہ پی لیا. ایسے ہی ایک اور شخصیت جس کا میں ذکر بعد میں کروں گا، وہ ذکر کروں گا سب سے آخر میں. پہلے سقراط کا فلسفہ بیان نہیں کر رہا، اس کی زندگی بیان کر رہا ہوں کہ اس کی زندگی کیا تھی، کس طریقے سے اس نے اپنی زندگی گزاری، اس کی طبیعت کیا تھی. یہ میں نے بیان کرنی ہے. اس کے لیے آپ کا ساتھ چاہیے. ان دونوں کا قدر مشترکہ کیا ہے یہ بھی بیان کروں گا. سقراط اپنی کلاس میں بہت ہی پیار سے سمجھانے والا تھا، سوال کرتا تھا، خود ہی اس کا جواب دیتا تھا. اس کی زندگی، اپنا فلسفہ اس زمانے میں دو جگہ ہوتی تھی، منڈی جو سبز منڈی ہوتی ہے اور مچھلی بازار جہاں لوگوں کا رش ہوتا ہے، دور دور سے آتے ہیں. جس کا میں نے آخر میں ذکر کرنا ہے وہ بھی دیہات سے ان کا تعلق تھا اور سقراط کا بھی دیہات سے تعلق تھا. ان کا دونوں کا تعلق دیہات سے تھا. یہ بات بہت اہمیت رکھتی ہے کہ یہ دیہات کے لوگوں نے لوگوں کے لیے سوچا اور اپنے فلسفے کو آگے تک لے کے گئے. ان سے ایک طالب علم پوچھنے لگا کہ سر مجھے بہت غصہ آ جاتا ہے. آپ نے کہا ایک گلاس پانی ایک آپ نے لینا ہے، اس کو منہ میں رکھ لینا ہے جب آپ کو غصہ آئے کسی بات. اس نے پھر جب ملاقات کی، اس نے کہا جناب آپ کا نسخہ بہت کامیاب ہے اور اتنا کامیاب کہ میں اس کا آزمایا ہے، واقعی مجھے غصہ نہیں آیا. انہوں نے کہا یہ تو نے جو پانی منہ میں رکھا ہے بول نہیں سکتا تھا. میں نے کہا تھا بھی ایک قطرہ بھی باہر نہ گرے. یہ صرف تیری خاموشی کا کمال ہے. برداشت کرتے تھے،
ایک بہت بڑی یونیورسٹی میں گئے جہاں نوابوں کے بگڑے ہوئے بچے پڑھتے تھے. آپ نے وہاں جا کر لیکچر دیا. لڑکوں نے ان کو ڈسٹرب کرنے کے لیے کہا سر مزہ نہیں آیا جتنا آپ کا نام سنا تھا. آپ مسکرائے, کہنے لگے یہ مزہ اس کو آئے گا جو طالب علم ہوگا, جس کو طلب ہوگی علم حاصل کرنے کی, اسی کو مزہ آئے گا. شرمندہ ہوگی کلاس. وہ ایسی شخصیت تھی. ان کی جب بیوی جب فوت ہوئی تو وہ بہت غم میں رہنے لگے. دوستوں نے سوچا, طالب علموں نے سوچا کہ ان کے لیے کچھ کیا جائے, ان کی شادی کا بندوبست کیا جائے. دوست نے جا کر اپنے دوست سے بات کی کہ سگرات صاحب کی بیگم فوت ہے, آپ کو پتہ ہے؟ انہوں نے کہا جی مجھے پتہ ہے, ان کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہا ہوں. اس نے کہا میں رشتہ تو دے دوں, لیکن میری ہمشیرہ ایک بات کو چھوڑتی نہیں اور غصے میں کرتی رہتی ہے. وہ اتنے بڑے دانشور ہیں, ان کو ڈسٹرب نہ کرے. دوست نے آ کر سگرات صاحب سے کہا کہ میں وہاں گیا ہوں, وہاں جا کر میں نے بات کی ہے, لیکن وہ بچی, وہ لڑکی غصے والی ہے. آپ مسکرائے. انہوں نے کہا میرے پاس بہت رشتے آئے ہیں, لیکن میں نے وہ اس لیے قبول نہیں کیے کہ وہ بہت طالب دار تھی. میری تربیت کیسے ہوگی اگر لڑکی غصے والی نہ ہو؟ لڑکی غصے والی ہی ہونی چاہیے میرے لیے. وہ گئے, انہوں نے پھر جا کے بات کی کہ بھائی میں ایسے بات کی ہے, آپ کی بہن غصے والی ہے, بات کو چھوڑتی نہیں, بات کو دھمکا کے کرتی ہے, جب بھی بات کرتی ہے. تو میں نے سر سے بات کی ہے, سگرات صاحب سے, انہوں نے کہا کہ وہ رشتہ بہت اعلیٰ میرے لیے. رشتہ ہو گیا. صبح جب شادی کی سہاگ رات سمجھ لو, صبح لڑکی نے اعتراض دیا کہ آپ بہت عجیب آدمی ہیں. میری تو قسمت ہی خراب نکلی. آپ نے کیا کیا؟ آپ کو یہ پتا تھا کہ ہماری سہاگرات ہونی ہے اور کسی بھی مٹکے میں پانی نہیں ہے. اتنا لاپرواہ بندہ بھی ہوتا ہے کوئی؟ صبح اٹھ کے نہانا ہوتا ہے. آپ مسکراتے رہے, اسے اور غصہ چڑھا, آپ پھر بھی مسکراتے رہے, مسکرا کے بات کرتے رہے. وہ اتنا غصے میں آ گئی ان کی مسکراہٹ کی وجہ سے, اس نے بڑی باتیں سنائی. آپ مسکراتے رہے. آخر اس نے لڑکی نے کہا
اس کا مطلب یہ ہے آپ کی مسکراہٹ کا کہ آپ میری بات پر توجہ ہی نہیں دے رہے، آپ پھر مسکراتے رہے۔ ایسے ہی ان کی زندگی گزرتی رہی، معاف کرنا، زندگی گزرتی رہی۔ وہ شاگردوں کو سے آتے، کبھی باہر سے کھانا کھا کے آ جاتے، بیگم لڑتی کہ مجھے بتا کے جانا تھا، آپ مسکراتے ہیں۔ لڑکی کو اس بات پہ بہت غصہ آیا کہ یہ میری پرواہ ہی نہیں کرتا۔ اس نے شکایت کی، اس نے کہا میں پرواہ کرتا ہوں لیکن میں اپنی تربیت کر رہا ہوں، برداشت کی، آپ پریشان نہ ہوں۔ ایسے ہی زندگی گزرتی گئی۔ اب جو جدت کے خلاف لوگ تھے وہ ان کو اس دنیا سے ہٹانا چاہتے تھے۔ ان کا اپنا فلسفہ تھا کہ یہ دنیا چینج ہو جائے گی، یعنی فلسفے سے وہ دنیا کو وہیں دیکھنا چاہتے تھے جہاں دنیا ہے، موجود تھی۔ ان کی جدت، ان کی تعلیم، ان کا علم ان کو پسند نہیں تھا۔ ایک دفعہ مچھی بازار میں ان لوگوں نے ایک بندہ تیار کیا جو ان کی بےزتی کرے۔ وہ تو اپنی ریہرسل کر رہے تھے، وہ بولتا رہا، آخر وہ بندہ ان کے پاس، اس نے کہا جی مجھے ایک بات پتہ لگی، آپ سچے آپ، مجھے فلاں لوگوں نے کہا تھا جتنے تو مچھی میں پیسے کمائے گا اتنے ہم آپ کو دے دیں گے۔ یہ سلسلہ اس طریقے سے میں نے کیا۔ شاگردوں نے ان کے ساتھ ہوتے تھے، ان کو غصہ چڑھتا تھا کوئی ان کی بےزتی کرے، لیکن وہ برداشت کرتے تھے۔ آخر وقت کے حاکم نے ان کو پکڑا تو وہ جو ان کی بیوی تھی انہوں نے آ کر کہا کہ آپ نے زہر کا پیالہ نہیں پینا، یہ کیسے پلا لیں گے؟ بڑے غصے میں باتیں کرتی رہی، بڑے غصے میں رہی، اور یہ سلسلہ چلا۔ لوگوں نے افسوس کرنے کے لیے بھی آتے تھے، ملاقات کرنے بھی آتے تھے جیل میں۔ ان کی جب بیوی آئی وہ بہت روئی، اس نے کہا بے قصور سزا، تو آپ مسکرائے، کہنے لگے کیا آپ چاہتی ہیں میں قصور دار ہوں تو پھر سزا لوں؟ وہ کہنے لگے آپ پتہ نہیں کس مٹی کے، جن کے لیے آپ رات دن سوچتے ہیں وہ تو اب گھروں میں سوئے ہوئے ہوں گے۔ آپ گھروں میں سوئے ہوں گے لیکن ایک وقت آئے گا وہ میرے فلسفے کو مانیں گے، وہ جاگیں گے۔ بیگم روتی رہی۔ انہوں نے ایک فرمائش کی کہ بھائی آپ مجھے زہر کا پیالہ پلائے لیکن میری ایک بات مانیں، آپ برائے مہربانی یہ کریں کہ مجھے مچھی بازار یا سبز منڈی میں صبح لوگ آئے ہوتے ہیں، مجھے میرا فلسفہ جو ہے وہ بیان کرنا ہے۔ ان کی بیگم بھی وہاں پہنچی، وہ رو رہی تھی، لوگ ان کا فلسفہ سن رہے تھے۔ یہ ایسے جنونی علم والے ہوتے ہیں، یہ اپنا علم کو پھیلانا چاہتے ہوتے ہیں۔ ان کی بہت ساری مثالیں ہیں جو کمال ہیں، جس سے آپ کو ظاہر ہوگا کہ
تعلیم ان کی دولت نہیں، زندگی ہے۔ دولت ایسے ہی ہے جیسے شیخ کہتا ہے میرا بیٹا 8 آنے ٹھیک ہے، 2 آنے ٹھیک ہے، 4 آنے ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا محور جو ہے وہ پیسہ ہے۔ ان کا محور پیسہ نہیں ہوتا، ان کا جو سینٹر ہے جس کے گرد گھومتے ہیں وہ ہے کہ میری بات سے دنیا میں یہ تبدیلی آ جائے۔ اب میں نے وعدہ کیا تھا کہ آخر میں اس وقت کے سغرات کی بات کروں گا۔ میں بہاڑی شہر کا ہوں۔ بہاڑی کے گاؤں میں عرفہ کریم رندھاوا، جس نے کمپیوٹر کی دنیا میں ایک ہلچل مچا دی، اس سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ دیہاتیوں بچوں کے لیے کام کرتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ ڈیجیٹل ویلی ہو اور ہر دیہات کے بچے کے پاس ایک موبائل آ جائے جس سے وہ ڈیجیٹل جدید سہولتیں اسے ملے تعلیم کی۔ وہ عمارتوں کے خلاف تھی، عمارتوں کے خلاف تھی۔ وہ کہتی تھی پڑھنے کے لیے ایک درخت ہی کافی ہے، پل کے نیچے پڑھا جا سکتا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات پہلی دوسری جماعت کی لڑکی نے، تیسری جماعت میں تو اس نے ڈگری حاصل کر لی تھی، بدریس وہ ملنے کے لیے چلی گئی تھی۔ اتنی کم عمر میں کیا چیز تھی؟ کون سا ٹیچر تھا جس نے اس کو یہ کرنے کے لیے مجبور کیا؟ اور وہ اس نے کیا۔ یہ سہولت کیا تھی؟ یہ سوچ کیسے آئی؟ میں بہت دیانتداری سے بات کرتا ہوں اس کی والدہ سے۔ اس کی والدہ کی بہت ساری قدریں سغرات سے ملتی تھی۔ میرے ہاتھ میں وہ پلی، میرے ہاتھ سے وہ جو آج بہاڑی شہر کا پیپل کالونی میں داخلہ، اس کے ساتھ صادق اسکول ہے، یہ ان کا گھر۔ وہ تعلیم کے درمیان بھی بہت عجیب و غریب بچی تھی، اس میں ہمدردی تھی۔ وہ اپنی ساتھ لڑکیاں لا کے ان کو پڑھاتی تھی۔ وہ ٹیچر تھی، بنیادی ٹیچر تھی۔ جب 4th-5ویں جماعت میں پڑھتی تھی تو وہ ضد کر کے کہتی تھی کہ اس کے پاس اماں کا کتاب نہیں ہے، اس کو کتاب لے کے دے۔ یہ تھی وہ بات جو بیٹی کے ذہن میں آئی، اور استاد اس کی ماں تھی۔ یہ سوچ اس کی طرف سے بچوں پہ آئی۔ یہ ہے طریقہ کار جو ماں کا تھا، اور اس کے علاوہ اس کی زندگی میں آپ کو بتاؤں کہ اس نے بچی کو کبھی ڈانٹا نہیں تھا۔ اس کا ناراضگی کا ایک الفاظ ہوتا تھا، بیٹا جیسے آپ کی مرضی۔ بچی سمجھ جاتی تھی کہ جس چیز میں ماں کا رائے شامل نہ ہو وہ کام اچھا نہیں ہو سکتا۔ عرفہ کریم رندھاوا، جس کے نام سے اب پورا ایک ٹاور بنا ہے، اس کی بات سنا رہا ہوں۔ کرتے کرتے
اس کی تربیت کی میں سمجھتا یہ ہوں عرفہ کا کمال ہے، لیکن میں کہتا ہوں اس کی ماں کا کمال ہے۔ آگے جا کر میں آپ کو بتاتا ہوں، جب اللہ تعالیٰ نے علم کو پھیلانا تھا اس کو دنیا سے اٹھا لیا۔ اس کا والد کے پاس جب میڈیا والے پہنچے، کیونکہ وہ تو اس ملک کی ہیرو بن چکی تھی، میڈیا ہی میڈیا تھا، بلکہ یوسف رضا گیلانی کی بیٹی نے بھی وہاں رہی، ایک دیہات کی بچی، اتنی عظیم ہو گئی تھی، جس کی ماں عظیم تھی، اس لیے وہ اس کی یہ تمام جدوجہد کے پیچھے جو اول ہاتھ ہے وہ ماں کا ہے۔ جتنی اس نے ہمت سے کام لیا، جب میڈیا پہنچا اس کے والد نے کہا جی اللہ کی مرضی ہم نے قبول کی، لیکن ہم عرفہ کا ہر دیہات میں ڈیجیٹل ویلی ہو اس کو ہم لے کے چلیں گے۔ دنیا اس بات پہ ہو پڑی تھی، اتنی قیمتی بچی اور والد بالکل اس پہ قائم ہے، کمال ہے۔ جب اس نے یہ الفاظ کہے، میں نے بھی سنے، میرے بھی آنسو نہیں رکتے تھے۔ اس نے کہا میرے پاس کروڑوں بچی عرفہ ہے، ہم ان کے پہ کام کریں گے۔ انہوں نے کر کے دکھایا، اپنی زمین بیچی، علم دولت نہیں ہے، انہوں نے اپنی زمین بیچ کر آج لاکھوں، ماں بھی عرفہ کی، والد بھی، والد سخت طبیعت کا ہے، بالکل جیسے ارسطو کی بیگم، وہ بات کو کرتا ہے لیکن بہت ہمدرد آدمی ہے، ریٹائرڈ کرنل ہے۔ اس نے بھی قربانیاں دی تھی اپنی بیٹی کے لیے، اپنی نوکری چھوڑی، عرفہ بنانے میں ان کا بڑا ہاتھ ہے۔ یہ سارا سسٹم ہوتا رہا، یہ کرتے رہے، یہ سارا سسٹم کے پیچھے والدہ کا، اس کے جانے کے بعد انہوں نے سب کچھ بیچ کر بچوں کی تعلیم پر لگا دیا، قربانیاں دی، جیسے سقراط نے دی، زندگی دے دی، لوگوں کو متوجہ کر گیا۔ اسی طریقے سے عرفہ کی والدہ آج بھی غصہ نہیں کھاتی، صبر ہے، بہت صبر ہے۔ اور آج دیکھ لیں کہ دنیا عرفہ کی ماں کو سنتی ہے، وہ بچوں کی، والدین کی بھی تربیت کر رہی ہے۔ وہ ماں ہے جس نے عظیم بیٹی پیدا کی اور عظیم بیٹی کو تربیت دی۔ اس کی تربیت، اور بہاڑی والے ہم اس لیے فخر کرتے ہیں کہ اس کی والدہ بہاڑی، والد بہاولپور کے تھے اور والدہ بہاڑی کی تھی۔ یہ چلتا چلتا آج تک زمین بیچ دیتے ہیں، جائیداد بیچ دیتے ہیں، بچوں کی تربیت کرتے ہیں۔ یہاں تو چھوٹے چھوٹے اسکول بنے ہیں جس سے ان کے کوٹھیاں بن گئی ہیں، لیکن عرفہ کا یہ کمال ہے۔ آج میں ان پر ہمیشہ سلام کرتا ہوں، ان کی عظمت کو، کہ انہوں نے کمال کیا۔
کمال بھی الفاظ کم ہوگا کہ پورے پاکستان میں گاؤں گاؤں میں انہوں نے عرفہ کو ڈھونڈا اور عرفہ بنائی. ایک عرفہ کی تربیت کرنے والے ہم بہاری والے. پھر کمال ہے جتنے بھی بڑے بندے ہمارے بہاری میں گزرے ہیں ان سے زیادہ قابل احترام عرفہ کی ماں ہے. عرفہ کی ماں نے کمال کیا ہے گھر کے لیے. حکومت نے ان کی کوئی مدد نہیں کی. انہوں نے اپنی جائیداد بیچی اور جائیداد بیچ کر عرفہ کا مشن لے کے گئے گلی گلی. سید محمد علی شاہ ہم بہاریوں والوں کے لیے تو فخر ہے. سلام کرتے ہیں عرفہ کے والدین اور شکرات. یار یہ